السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے، اور جو آج میں آپ کے سامنے بلاگ پیش کروں گی وہ خصوصاً خواتین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں جن خاتون کا ذکر ہوگا اور ان کی عبادات اور ان کی قرب الہی کے بارے میں بتاؤں گی، وہ یقیناً کسی بھی عورت کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ الحمدللہ جب میں خود بذات ایک عورت میں نے ان کی اسٹڈی کی، ان کو پڑھا، تو یقین کیجیے ناظرین و حاضرین میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مطلب اتنی زیادہ عبادت گزار خاتون، اتنی زیادہ قرب الہی کی پابند کہ جن کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرح، جس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت نیک اور برگزیدہ اللہ تعالیٰ کی بندی تھیں، اسی طریقے سے یہ خاتون حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج میں بلاگ پیش کروں گی۔ جب میں نے ان کی اسٹڈی کی تو ناظرین و حاضرین یقین کیجیے، ہمیں اپنی عبادت، ہماری عبادت کیا ہوتی ہے؟ فجر کی نماز پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، اس میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، کوتاہی کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی تعلیم ہو گئی اور گھریلو امور ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تمام دنیاوی کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو خاص عبادت ہمیں رکھنی ہے، اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص محبت ایک انسان کو ہونی چاہیے، وہاں ہماری کمی ہے۔ یقین کیجیے ناظرین و حاضرین، مجھ سمیت ہر عورت، کیا چلیں مرد کو بھی میں لوں گی، کہ جب وہ یہ بلاگ سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی۔ وہ تبدیلی کس طریقے سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، وہ خود آپ لوگ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، اور ان پر ان عادات کو اپنائیں گے جو یہاں آج میں پیش کروں گی۔ جو میں نے پڑھا، جتنا پڑھا انہیں، تو یقین کیجیے ناظرین و حاضرین، جب میں پڑھتی جا رہی تھی میرے آنسو رواں تھے، کیونکہ ہم جب کسی ایک نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب، اتنی محبت والی کہ جن کے لیے خانہ کعبہ خود چل کر ان کا استقبال کرتا ہے، تو پھر اس خاتون کی کیا عزت ہوگی، کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا بلند درجہ ہوگا۔ ناظرین و حاضرین، یہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کریں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات و مناقب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ پہلے تھوڑا سا ان کا میں تعارف بیان کر دیتی ہوں کہ آپ پردہ نشینوں کی مخدومہ، خاصان خداوندی، سوختہ عشق قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے بلاگ کے سٹارٹ میں بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اتنی برگزیدہ خاتون تھی، انہی کے مد مقابل یہ تھی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ با اعتبار ریاضت و معرفت ممتاز زمانہ تھی، اسی لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں نہایت معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی تھی، اور آپ کے احوال
اہل دل حضرات کے لیے برہان قاطع کا درجہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین و عزیزین، بہت امپورٹنٹ ولاگ ہے آج کا، ضرور دیکھیے گا، مس نہیں کیجیے گا، ضرور سنیں وہ باتیں جو ہم سے پوشیدہ تھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حضرت رابعہ بصری بھی کوئی خاتون تھی، اور کیسی نیک خاتون کہ جن کی مثال حضرت مریم سے مشابہ کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. ولادت باسعادت. ولادت کی شب آپ کے والد کے پاس نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جاتا. مطلب غربت کا اتنا برا حال تھا، اتنے غریب تھے آپ کے والد والدہ. حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا، اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا. رابعہ مطلب 3 واحد اثنان ثلاثہ اربع سے نکلا ہے رابعہ. رابعہ مطلب اربع مطلب 4 ہوتا ہے نا، واحد 1، اثنان 2، ثلاثہ 3، اربع 4، تو اس سے ملتا جلتا نام رابعہ رکھا گیا کیونکہ آپ چوتھے نمبر کی بیٹی تھیں. جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا، مطلب اپنے شوہر سے کہا کہ پڑوس میں تھوڑا سا تیل مانگ کے لے آئے تاکہ گھر میں بھی کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسایہ کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا. مطلب اب آگے سنیں، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا، اور اسی پریشانی میں آپ کو نیند آ گئی. اچھا، آپ نے یہاں دیکھیں جھوٹ بولنا بھی گوارا نہیں کیا اپنی زوجہ سے. آپ گئے برابر والے گھر میں، لیکن آپ نے خالی وہاں دروازے پر ہاتھ رکھ کر آپ واپس آ گئے. سپوز کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کر جسے واپس آ گئے اور آ کر اپنی بیوی سے بیان کر دیا کہ دروازہ نہیں کھولتے برابر والے پڑوسی. چنانچہ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ نہ گھر میں چراغ ہے، نہ بچی کے لیے کچھ ہے، آپ کی اچانک آنکھ لگ جاتی ہے. یہ سب قدرت الہی کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی مدد کرنا مقصود تھا، تو کس طریقے سے آپ کی آنکھ لگتی ہے اور آپ خواب میں، جی ہاں، جب آپ اسی پریشانی کے عالم میں سوتے ہیں اور پھر آپ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، دیکھیے یہاں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کام آتا ہے. کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی. کس کے آنے سے؟ حضرت رابعہ بصری، حضرت جو ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی. اور آج ہمارے دور میں بیٹیاں ہوں، 1 سے 4 بیٹیاں ہو جائیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں، اے ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، یہ کتنی بیٹیاں ہیں، وہ کوئی بیٹا نہیں ہے تمہارا. اس طرح کے سوالات مطلب بہت دل توڑ دیتے ہیں لوگوں کے. تو ہمیں ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ بیٹی دیکھیں رحمت، اللہ پاک نے جب ان کے گھر میں رحمت نازل فرمائی تو انہی کے والد کو اللہ پاک نے زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے، آپ تصور کیجئے کہ کس طریقے سے آپ جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور آپ کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ آپ پر آ گیا، اور آپ کے والد نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے تسلی اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی کس نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو
یہ تسلی دی کہ آپ کی جو یہ بچی ہے یہ بہت ہی مقبولیت حاصل کر لے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و ناظرین، یہاں ہم ایک فرد کو بولتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، یا میں اپنی فیملی کی بات کرتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو بولتی ہوں کہ بیٹا نماز کی ادائیگی کریں، تو ہم بڑے 30 ماہ خان بن جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، یا ہمارے ایک عمل سے، ایک بار بار کہنے سے ایک بچہ اگر نماز کی جانب مائل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ بے شک آپ نے درجے کا کمال حاصل کیا، آپ نے ایک بہت اچھا ثواب نیکی کا کام کیا، لیکن یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ یہ ہر عام و خاص کے لیے ہے کہ جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو قرآن کا پابند نہیں ہے، یا جو دیگر امور جو اعمال صالح ہیں ان کا پابند نہیں ہے، تو ہمیں ان تمام اعمال کی طرف آنا ہے، رجوع کرنا ہے اور دوسروں کو بھی متوجہ کرانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ کے گھر جو یہ بچی پیدا ہوئی یہ بہت مقبولیت حاصل کرے گی، دنیا بھر میں مقبول ہو جائے گی، اور میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے ان کی شفاعت سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر یہ تحریر کر کے لے جاؤ کہ ہر دن 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعے کی جو رات گزری ہے اس میں درود بھیجنا بھول گیا، لہذا بطور کفارہ حامل حضا کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو آپ کے والد بیدار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں، اور خط تحریر کر کر دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10 درہم 2 فقرہ میں تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچے۔ آپ نے بولا، والی بصرہ نے کیا بولا کہ میں چاہتا تو آپ کو اندر بلا سکتا تھا، آپ سے ملاقات کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو میں اسے اپنے گھر میں بلاؤں، نہ کہ میں خود چل کر اس کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، سبحان اللہ کہ دیکھیے کیا مرتبہ ہو گیا اس شخص کا، ایک بیٹی کی پیدائش، دوسری رحمت، تیسری اللہ پاک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، چوتھا والی بصرہ جو بادشاہ خود آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، آپ کے گھر میں حاضری دیتا ہے اور تعظیماً آپ کے احترام، عزت و احترام کرتا ہے، اور وہ خود آپ سے ملنے آئے اور ملاقات کی اور عرض کی کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع کر دیں، مجھے اطلاع دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، بیٹیوں کی پیدائش پر جو لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین میسیج ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ایک بیٹی کی پیدائش پر ان کے گھر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، ان کے والد کو کیا بلند مرتبہ و درجہ عطا فرما دیا۔ اب حالات، حضرت رابعہ بصری کے حالات کی طرف آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے حالات تھے اور کتنی پریشانی، کتنی فکر و فاقہ، کتنی مصیبت آلائش کے ساتھ آپ کی
گزر اوقات ہوتی تھی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ جی ہاں ناظرین و عزیزین، یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاروں بہنیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں، قحط سالی ہو گیا، کھانے کے در پہ ہو گئے، کھانے کی تلاش میں نکلی اور کوئی کدھر جا کر لاپتہ ہو گئے۔ آپ بھی ایک سمت کو چل دیں اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا۔ اچھا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینا شروع کر دیے، جس نے آپ کو خریدا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سربسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی، اللہ تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب ملائکہ بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں دوبارہ پہنچ گئیں اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی، اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک گوشے میں، ایک کونے میں آپ سربسجود تھیں اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ سبحان اللہ، مطلب آپ عبادت میں مشغول تھی اور ایک نور کی روشنی آپ پر مسلط تھی، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، مطلب میں کسی غیر آدمی کی اس کا میں کیا کر رہی ہوں، اس کے کام کر رہی ہوں، اس کی خدمت پر مامور ہوں، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا جو تھا، وہ جو مالک تھا، وہ سب منظر دیکھ رہا تھا، وہ یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور یہ سوچا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کہیں اور جانا چاہتی ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے ناظرین و حاضرین، راتوں رات اللہ پاک نے ان کی فریاد سن کر کس طریقے سے ان کا مطلب ان کی زندگی پلٹ دی، ان کی کائنات پلٹ دی، ورنہ وہ ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی کہ میں تو ایک محکوم ہو گئی ہوں، ایک اپنے آقا کی خدمت ہی کرتی رہنے ہیں، مجھے گھر کے کام کاج سے جان نہیں چھوٹنی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دیری بھی آ جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سربسجود ہو کر دعائیں کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک، میں تیری طرف دیر سے رجوع کرتی ہوں، تیری عبادت دیر سے کرتی ہوں، حالانکہ میرا بس نہیں چلے کہ میں دن رات تیری عبادت کروں، لیکن چونکہ دنیا داری ہے، مجھے دنیا داری بھی نبھانی ہے۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے جو آقا تھا، جو آپ کے مالک تھے، وہ سن رہے تھے اور خوف خداوندی کے تحت انہوں نے آپ کو نہ صرف آزاد کر دینے کا فیصلہ کر لیا، بلکہ آپ کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ اگر آپ چاہیں تو زندگی بھر وہاں رہ سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و
شغل میں مشغول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتی تھیں۔ ایک روایت ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی بھی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ایک ذاتی گدھا جو بہت زیادہ نحیف تھا، کمزور تھا، بیمار تھا، جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکیں تو راستے میں وہ گدھا سامان کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور راستے میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر آپ جس قافلے کے ساتھ گئی تھی وہ اہل قافلہ نے عرض کی کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر اہل قافلہ آپ کو تنہا تنہا چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ میں ایک نادار و عاجز کے ساتھ کیا یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا؟ مطلب یہ کیا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی ہیں۔ شکوے کے الفاظ بھی تو دیکھیے کتنے حسین و جمیل، کہ کیا یہ مجھے نادار و عاجز عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک تو مجھے آپ نے اپنے گھر کی جانب یعنی بیت اللہ کی جانب مدعو کیا، بلایا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار دیا اور اب مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر یہ لوگ بھی چلے گئے۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے کہ کہاں انہوں نے یہ سوچ کر ابھی دعا کی ہی تھی کہ جوش خداوندی اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور آپ اسی پر سامان لاد کر مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ نیک بندے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے چشم دید دیکھا، چشم دید گواہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی برکت دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو کتنی طویل عمر عطا کی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچیں تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ملاقات حاصل کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اے موسیٰ تو میری تجلی برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن آپ بضد تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا ضدی بھی مانا جاتا ہے. آپ عبادت کے معاملے میں، ہر معاملات میں تھوڑے ضدی ٹائپ کے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کوہ طور پر بلایا اپنی تجلی دکھانے، تو اب بھی ایک تجلی بھی چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش ہو گیا، وہ سیاہ ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، آپ آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ ایک خاتون اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کر رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور اللہ کا گھر ان کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، تو کیا منظر کشی ہوگی، کیا خوبصورت منظر پیش ہو رہا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، جو خانہ کعبہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو آپ اس پر بھی کیا کہتی ہیں کہ مجھے اس کا ضرورت نہیں بلکہ مجھے اس میں رہنے والا. مکین کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں. ناظرین و حاضرین، امید ہے آپ اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے اس مکان کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، یہاں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت کلمات بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ان کے استقبال کے لیے خود ہی چلا آ رہا ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا مکین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مجھے تو ان کے حسن و جمال خداوندی کا دیدار تمنا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر، ہر راستے میں، ہر جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے، اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، آج کا تو سفر نہایت چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. ہم مدینہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جہاز میں، فلائٹ میں بیٹھ کر 6-6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں. مگر پہلے زمانے میں جو قافلے ہوتے تھے وہ تنہا پیدل نکلتے تھے، اور کئی سال بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچتے تھے. تو یہاں حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کیا قصہ بتاتے ہیں کہ جب وہ وہاں 14 سال مکمل ہونے پر آپ مکہ معظمہ پہنچے، تو دوران سفر یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں، لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا. سر اور آنکھوں کے بل مطلب سجدے کی حالت میں. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، مطلب اللہ تعالیٰ سے اتنا محبت کرنے والے لوگ. اور آج ہم اپنی 5 نمازوں کو کافی قرار دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت کے لیے کافی ہے، یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافی، آج کے دن ہم نے اتنا عبادت کر لی، دیٹس اٹ، یہ از انف فار اس ٹوڈے. بٹ نو. آپ دیکھیے کہ پچھلے ٹائم کے لوگ کس طریقے سے کتنا وقت پیدل، اور وہ تو آنکھوں اور سر کے بل پہنچے، اور جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب. سبحان اللہ.
چنانچہ آپ اس تصور سے آبیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت ختم ہو چکی ہے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی، بلکہ خانہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ ناظرین و حاضرین، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ منظر ہے کہ جب میں اپنی آنکھ بند کرتی ہوں اور تصور کرتی ہوں کہ سامنے سے خانہ کعبہ ہٹا ہوا ہے اور کہاں موجود ہے، وہ کسی ضعیف العمر خاتون کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے، تو ایک جیتا جاگتا انسان یہ تصور کر کے یقیناً اس کے رونگٹے ہی کھڑے ہوں گے نا، اس کا دل و دماغ معاف ہو جائے گا کہ یا اللہ اتنا رحم و کرم، اتنا غفور الرحیم آپ، اور کعبہ پہنچ چکا ہے، اور آپ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تم نے نظام عالم کو کیوں دھرم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبے تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی ہے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عرض کیا کہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر بھی صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر تو نے میرا حج قبول نہیں فرمایا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تھا، فرمایا کہ گزشتہ سال تو کعبے نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فارمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی، اور وہاں یہ غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اپنی تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں، آپ نے عرض کی کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی متمنی ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ سرم و فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت و وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں معلق نظر آیا، اور ندا آئی، ندا مطلب آواز آئی کہ اے کہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے
اور پہلی ہی منزل میں اس طرح پاشکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے قرب میں اتنے ڈوبے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ پھر رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئی اور تا حیات گوشہ نشینی ہو کر مصروف عبادت رہی۔ سبحان اللہ۔ یقین کی دولت، مطلب آپ کو حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کے قول میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اتنا یقین، اتنا پختہ یقین ہوتا تھا کہ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں گے کہ دو بھوکے افراد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں باغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا، اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، کن کے پاس؟ حضرت رابعہ بصری کے پاس۔ وہی آپ نے ان کے سامنے رکھ دی۔ اسی دوران کسی سائل نے سوال کیا، کوئی فقیر آپ کے گھر پر آ گیا، آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں جو آدمی تھے وہ حیرت زدہ ہو گئے، وہ حیران ہو گئے۔ لیکن کچھ ہی وقفے کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یہ میری ملکہ نے بھجوائی ہیں، اور جب آپ نے ان روٹیوں کو شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھی۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھجوائی گئی ہیں۔ لیکن کنیز نے بڑے وثوق سے کہا کہ نہیں، یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی گئی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ روٹیاں واپس کر دیں۔ اور جب کنیز نے واپس جا کر اپنی ملکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا، اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری سے واقعے کی نوعیت معلوم کی تو فرمایا، جب تم یہاں حاضر ہوئے تھے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم دونوں بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی دوران ایک سائل آیا، میں نے اس کو جانے نہیں دیا، میں نے اس کو وہ دونوں روٹیاں اس کو دے دیں۔ اور میں نے اسے دے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ تیرا وعدہ 1 کے بجائے 10 دینے کا ہے، مطلب 1 نیکی پر 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 10 برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے تیرے قول و صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کی 18 روٹیاں لانے پر میں نے سمجھ لیا کہ ضرور کوئی سہو ہوا ہے، کوئی قصداً غلطی ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں کتنی پیاری انہوں نے بات کہی، کتنا سچے دل سے مکمل اللہ تعالیٰ کے قول و فعل پر انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10، تو انہوں نے 2 روٹیاں دیں، 2 دے دیں، 2 کے بدلے ان کو 20
انعام میں ملنا تھا اور ان کو 20 کے بجائے 18 روٹیاں انعام میں ملی، چنانچہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ اس میں سہمن کوئی غلطی ہوئی ہے، قصداً کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ روٹیاں واپس ان کو دے دی گئیں کنیز کو، اور وہ کنیز نے جا کر ملکہ کو سارا واقعہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں 2 روٹیاں اور انکلوڈ کرو۔ پھر وہ ان کے پاس گئی، انہوں نے بھاؤ میں خوشی خوشی وہ لے لی، کیونکہ 2 کے بدلے 20 کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ 1 کے بدلے 10 نیکیاں اور 2 کے بدلے 20 نیکیاں اجر انہیں مل گیا۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں کتنا مکمل پختہ یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کے قول و فعل پر تھا، تو ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اسی طریقے سے دوستی کا حق، ایک مرتبہ باوجہ تکان نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی، اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا، اور چادر اپنی جگہ رکھتا تو اس کو راستہ نظر آ جاتا، لیکن پھر وہ چادر لے کر بھاگتا تو وہ راستہ دوبارہ اسے نظر نہیں آتا۔ یہ اسی شش و پنج میں وہ مبتلا تھا، کون؟ چور، جو آپ کی چادر لے کر بھاگ رہا تھا، لیکن اس نے باوجہ ہرس پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، پھر راستہ بند ہو گیا۔ غرض اس طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ بند پایا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں پھٹکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے تو دوسرا دوست بیدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا دوست بنا لے گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور خود یہ چھوٹا سا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کے سپرد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے، ان کی عزت، بلندی، مرتبہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ کی نظر میں ہے۔ چنانچہ جب وہ چور ان کی چادر، اس کو کچھ اور سامان نہیں نظر آئے، تو جو حضرت رابعہ بصری چادر میں عبادت کرتی تھی، جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، وہی اوڑھ کر آپ نیند میں چلی گئی، نیند آ گئی آپ پر، تو وہ چور نے اس چادر کو غنیمت جانا اور وہ چوری کر رہا، لیکن اس کو واپسی کا راستہ نہیں نظر آ رہا۔ وہ چادر واپس رکھتا تو اس کو راستہ نظر آ جاتا، پھر وہ چادر لے کر بھاگتا۔ تو یہ اس طریقے سے کئی دفعہ کرنے کے بعد آخر کار ندا آئی، غیب سے آواز آئی کہ اے نادار، کیوں اپنی شامت منا رہا ہے؟ کہ میں اپنے دوست کی جو چادر ہے اس کو تو ناظرین و حاضرین، ندائے غیبی آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی چادر کی حفاظت کی، ان کی عزت کی حفاظت کی، بلکہ اس شیطان نما جو شخص تھا، جو چور تھا، اس کو بھی بتایا کہ تم کیا سمجھے کہ میری دوست جو دوستی کا حق ادا کر دیا اس نے، تو میں اس کی دوستی کا حق نہیں ادا کروں گا کیا؟ میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا، اس کی جاگیر کی حفاظت نہیں کروں گا؟ تو کس طریقے سے تو اٹھا کے یہ لے کے جا سکتا ہے؟ اور چور وہ چادر چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اس سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے، یہ درس ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا دوست بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو تو ہوئے، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں محو ہیں،
ہم تو دنیا کی آسائشات ہمیں چاہیے. آج ہمارے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ کی طلب ہو جاتی ہے. یہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں، یہ سب دنیا میں رہنے والی چیزیں ہیں. اگر طلب رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، تو مال سے نہیں بلکہ مال والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو ہمیں مال عطا کر رہا ہے. ایکچولی تو وہی مال والا ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم محبت تو رکھیں. اللہ کی محبت دل میں رکھیں گے تو یقین کریں ناظرین و حاضرین، اس کی محبت میں ہمارے آنسو بھی کم پڑ جائیں گے. اتنا روئیں، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ہمارے آنسو بھی خشک ہو جائیں. اگر ہمیں سچی محبت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ناظرین و حاضرین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں دل ڈگمگاتا ہے کہ ہم تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، نقطے کا جو نون ہے نا اس کے برابر بھی نہیں عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے اجر بڑا بڑا رکھ لیتے ہیں. تو یہاں ہمیں اپنی عبادات پر غور کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے. مجھ سمیت میں بھی آپ سے عہد کرتی ہوں کہ میں بھی آج سے جب میں یہ پڑھا میں نے یہ واقعات، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس میں آپ کے گوش گزار کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ڈے بائی ڈے آپ کو ان حقائق سے آگاہ کروں گی جو اس میں موجود ہیں. اور یہ کتاب دیکھیے، یہ رہی. بہت سے لوگ مجھ سے کامنٹس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی کتاب سے پڑھتی ہیں، یا یہ کون سی کتاب میں یہ واقعہ ہے. تو ناظرین و حاضرین، یہ وہ کتاب ہے حضرت خواجہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت خواجہ حسن بصری ہیں، یہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو میں ان کے واقعات ان کتاب سے آپ کو مکمل طور پر پیش کرتی ہوں، سامنے پیش کر رہی ہوں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ظاہر ہے جب ہم علم حاصل کریں گے تو مختلف کتابوں سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، اور میں وہ معلومات آپ تک فراہم کروں گی. بہت سے ناظرین و حاضرین اس کتاب تک نہیں بھی پہنچ سکتے، نہیں بھی مل سکتی، شارٹیج بھی ہو جاتی ہیں. اور جن کو مل جائے وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا، اور اپنی زندگی کو چینج ہوتے ہوئے، تبدیل ہوتے ہوئے ضرور محسوس کیجیے گا. کیونکہ یہ کتاب میں جو واقعات ہیں وہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے. ایک خاص طور پہ ایک عورت، یہ ولاگ خصوصی طور پر عورتوں کے لیے بھی ہے، خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو عبادت میں ڈنڈی مارتی ہیں، مجھ سمیت، جو اپنی عبادتوں کو کمزور جانتی ہیں، تھوڑی سی عبادت کر کے بہت زیادہ واویلا مچا دیتی ہیں کہ ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے 24 گھنٹے. ارے ان خواتین کو بھی دیکھیں جو دن اور رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، مطلب دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا داری نہیں. وہ کہتی ہے مجھے اس چیز سے الگ رکھو. ناظرین و حاضرین، یہاں میں اپنی ساس کی تعریف ضرور کروں گی. ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میں نے ان کی تہجد تک مس ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. الحمدللہ جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ رہی ہوں، انہوں نے تہجد گزار خاتون، 80+ ان کی ایج. آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ جیسی عبادت گزار خاتون بہت کم میں نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، بہت کم دیکھی ہیں. تو مطلب تہجد گزار خاتون، پانچوں وقت کی نمازی، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح، دنیا داری بھی نبھاتی تھی، رشتہ داروں کے ہمیں آنا جانا، فیملی میں آنا جانا سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں بھی مشغول رہتی تھی. تو یہاں میں نے ان کا ذکر کرنا ضرور سمجھا، مناسب سمجھا، ضروری سمجھا کہ ضرور ہمیں اپنے جو اپنی زندگی میں جو حضرات ہیں ایسے، ان کا ذکر کرنا چاہیے. اس سے موٹیویشن ملتی ہے دوسرے لوگوں کو
کہ ہم بھی ایسا ہو سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں اس سمے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مجھے بھی تہجد گزار بنائے اور پانچوں وقت کی نمازی بنائے، اور میری بھی نمازیں مس ہو جاتی ہیں، صاف سیدھی باتیں، جھوٹ بولنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، منافقت والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابھی ہم یہاں بیان کرتے ہیں حقیقت شناسی، کہ کس طریقے سے حقیقت پسندی تھی آپ نے حضرت رابعہ بصری نے۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی یوم سے کچھ نہیں کھایا۔ جی ہاں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو دنیا میں رہتے ہوئے کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھی، پیاز مطلب آنین نہیں تھی، تو اس نے آپ کے پڑوس میں سے پیاز مانگ کر لانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا میں نے تو برسوں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے کہ تیرے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر پیاز کے بنا دو۔ ابھی آپ کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں چھیلے ہوئے پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، کتنی خوبصورت بات، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا عمل کہ اللہ پاک سے اگر آپ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا۔ اور اتنے وثوق کے ساتھ انہوں نے بولا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے سوا کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی۔ ابھی آپ نے یہ جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک پرندہ بھیجا جو اپنی چونچ میں پیاز، چھلی ہوئی پیاز لے کر آیا اور اس نے ہانڈی میں ڈال دی اور وہ اڑ کر چلا گیا۔ مگر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے صرف خوش روٹی کھا لی۔ جی ہاں، آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام صحرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور فرار ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں فرار ہو گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا کہ آج آپ نے کھانا کیا کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت اور روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہاں دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات، کتنی خوبصورت چیز کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے مشغول کر دیا، اور آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہی رہتی۔ اسی طریقے سے یہاں صبر، سب سے بڑا صبر، آپ کو صبر بہت تھا۔ آپ مطلب ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں تو سر کے بل اور آنکھوں کے بل مکہ معظمہ پہنچا ہوں 14 سال بعد، تو آپ نے بھی صبر کیا۔ ایک وقت تھا کہ بیت اللہ کا جو گھر ہے وہ خود آپ کے استقبال کے لیے گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، کیا مرتبہ، کیا بلند مقام اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا۔ اور کہاں جب آپ پیدا ہوئی تھیں تو آپ کے گھر میں روشنی کا چراغ تک نہیں تھا، اور کہاں آپ پوری دنیا میں چراغ بن گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ کے والد کو اس دن جس دن آپ پیدا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی درجہ بدرجہ بدلتی گئی۔ آپ کے